پیغمبر محمد کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں؟ آج ہم جاننے والے ہیں اللہ کے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں کتنی تھیں اور ان کے کیا نام ہے۔ دوستو، یہ وہ جانکاری ہے جو ہر ایک مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا کے مشہور لوگوں کے نام اور ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس کے صدقے میں ہمیں یہ زندگی اور سب کچھ ملا ہے، جس پر ہر مسلمان کو ایمان ہے، آج ہم اس پیارے نبی کے خاندان کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سے پورا ضرور سنیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں اور ان کے کیا نام ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کے بیٹے کے بارے میں جانیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور وہ سبھی بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں۔ پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، اللہ کے نبی کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت زینب جب پیدا ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت ابوالعاص کے ساتھ ہوا۔ حضرت زینب نے اسلامی تعلیم اپنی والدہ حضرت خدیجہ سے حاصل کی تھی۔ حضرت زینب کی وفات 8 ہجری کو ہوا تھا۔ حضرت زینب کی ایک بیٹی تھی جن کا نام حضرت امہ تھا۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نام رقیہ تھا۔ پیارے دوستو، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال کی تھی۔ حضرت رقیہ کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ہوا تھا۔ جب مکہ کے مشرک ایمان والوں کو تکلیف دینے اور ان پر ظلم کرنے کے حد پار کر رہے تھے، تب حضرت رقیہ اور حضرت عثمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ حبش میں رہنے چلے گئے۔ حبش میں اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا، انہوں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھی۔ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان کو مدینے میں رہنے کے لیے کہا گیا۔ اسی لیے حضرت عثمان جنگ بدر میں شامل نہیں ہو پائے، اور اسی بیماری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس دن حضرت زید بن حارثہ جنگ بدر کی جیت کی خوشی لے کر مدینہ آئے تھے، اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ حضرت رقیہ کی وفات کے 2 سال بعد ان کے بیٹے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیارے دوستو، حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کی۔ حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 ہجری میں کی گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، کیونکہ
ان کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی۔ یہ ایک ایسی نعمت تھی جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی، لیکن 9 ہجری کو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ام کلثوم کو حضرت رقیہ ان کے بہن کے بغل میں ہی دفن کیا گیا۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت فاطمہ کا نکاح بدر کے واقعات کے بعد احد کے واقعہ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 اولادیں ہوئی۔ 1 نمبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا، چوتھا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5واں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم عزیز دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور صاحبزادی سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ بات چیت میں بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی تھی۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد یعنی کہ رمضان کی 11 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات فرمایا اور اس دنیا سے مالک حقیقی کے پاس جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، یہ تھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں جن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں جن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی آ رہی ہے۔ اب آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی آپ کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے کیا نام تھے۔ پہلے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرت قاسم تھا، جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ جب حضرت قاسم نے چلنا شروع کیا، ان کی مبارک 2 سال کی ہوئی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ اللہ آپ کے بیٹے حضرت قاسم کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم عزیز دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ حضرت عبداللہ کو طیب اور طاہر کے نام بھی دیا گیا تھا۔ ان کی پیدائش مکہ شریف میں ہوئی تھی اور مکہ میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ جب حضرت عبداللہ کا وفات ہوا تو مکہ کے مشرف یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا۔ دوستو، اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ کوثر نازل کی تھی۔ مکہ کے مشرکوں کو اپنی اولادوں پر بہت غرور تھا، لیکن آج انہی کا کوئی نام لینے والا نہیں، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج دنیا کا ہر مسلمان اور جو مسلمان نہیں بھی ہے ان کے نام سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے مبارک نام کے صدقے میں ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم۔ وہ کچھ وقت تک ہی دنیا میں رہے، 17 یا 18 مہینے ہی وہ دنیا میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے بیٹے کی وفات پر بہت غمگین تھے۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حقیقت میں یہ آنکھیں آنسو بہاتی ہے اور یہ دل دکھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچوں کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلا لیا، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی کے ماں باپ، دادا، چاچا اور ان سب کو بھی ایک ایک کر اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت تھی، ایک کے بعد ایک غموں کا سلسلہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وسلم پڑھتا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پورے انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ اس طرح سے آپ نے صبر کیا اور پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ اگر کوئی مصیبت تم پر پڑے تو اس پر صبر کیسے کرنا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھے تو یقیناً مانیے ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ آج اگر ہم پریشان ہیں تو اسی وجہ سے کہ ہم اپنے نبی پاک کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئے ہیں اور دنیا کی برائیوں میں ہی الجھ کر رہ گئے۔ آج بھائی بھائی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں پیغام دیا کہ جو اپنے لیے سوچو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی سوچو، اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کھانا کھائے اور آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے، یقیناً ہماری زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ ہم نے اس پوسٹ میں جانا پیغمبر محمد کے بیٹے اور بیٹیاں کتنے تھے اور ان کے کیا نام تھے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ پوسٹ پیغمبر محمد کے بیٹے اور بیٹیوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوئی تو اسے اور لوگوں کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے۔ آپ کا ایک سبسکرپشن اور لائک سے میرا موٹیویشن بڑھتا ہے۔